آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے تشریف لے گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا وضو کے لیے، چونکہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی بے وضو نہیں رہتے، ہر وقت وضو سے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پانی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے صحابہ کی جانثاری ہے کہ وہ پانی پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، کہتے ہیں حدیث کا لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ہے، فقال سلنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، سلنی، مجھ سے مانگو، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، فقال سلنی، مجھ سے مانگو۔ خوش ہو گئے، جب آدمی خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی مجھ سے کچھ مانگ لے۔ تو چونکہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ سلنی، آپ بھی اس الفاظ کو دہرائیں، حضور کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اب دیکھیے حضرت ربیعہ بہت ہی غریب صحابی ہیں، کیا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فقال، انہوں نے کہا، فقلتو، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، فقلتو، میں نے کہا، مرافقتک، مرافقتک فی الجنتی، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف مرافقتک فی الجنتی، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں کیسے اکیلے رہوں گا، آپ کے بغیر میں جنت میں کیسے رہوں گا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو، لیکن انہوں نے کہا ہوا ذالک، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنت میں اگر تم چاہتے ہو کہ میری رفاقت تمہیں ملے، میرے ساتھ تم رہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے میرا ساتھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ زیادہ سجدہ کر کے تو اس کام میں میری مدد کر۔ تو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ اگر تجھے میری رفاقت چاہیے تو کثرت سجدہ کرو، سجدے کی کثرت کرو، سجدے کی کثرت سے تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اب اگر ہمیں سجدے کی کثرت کرنی ہے، آپ کو سجدے کی کثرت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ سجدے کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ فرائض کی بھی پابندی کی جائے، واجبات کی بھی پابندی کی جائے، سنتوں کی بھی پابندی کی جائے، اور تمام نوافل کی بھی پابندی کی جائے۔ انسان وہ فرض کو کافی سمجھتا ہے، تو فرض تو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، رفاقت کے لیے کہا کثرت السجود، علی کثرت السجود، سجدے کی کثرت کرو، سجدے کی کثرت۔ سجدے کی کثرت یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر کے آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ سجدے کر لیے، نہیں، سجدے کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ساتھ۔